مرنے کے بعد انسان کی روح کیا دنیا میں واپس آ سکتی ہے؟ اگر واپس آ سکتی ہے تو کیا وہ کچھ کرنے کے قابل بھی ہوتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب پروفیسر مجنوں گورکھپوری نے اپنی تحریر بعنوان حیرت انگیز مشاہدہ میں دیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ہمارے علاقے میں ایک بابا جی رہتے تھے۔ لوگ انہیں صاحب کشف و کرامات تصور کرتے تھے۔ اکثر لوگ اپنی مرادیں لے کر ان کے پاس آتے۔ بابا جی کبھی منت سماجت سے انہیں لوٹا دیتے، کبھی جھنجھلاہٹ میں گالیاں دینے لگتے، لیکن عقیدت مندوں کی آمد و رفت میں کمی نہ آتی تھی۔ اس یورش سے بچنے کے لیے بابا جی کو اپنی کٹیا کے دروازے بند رکھنے پڑتے تھے۔ میں نے پہلے تو بابا جی کی شخصیت کو مضحکہ خیز سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن رفتہ رفتہ میرے خیالات میں کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ میں نے اس زمانے میں فلسفے، منطق اور دوسرے علوم کا وسیع اور غیر مطالعہ کیا تھا، اور آخر کار ان سب سے بیزار ہو کر اس آخری نتیجے پر پہنچا کہ نہ عقل و استدلال سے زندگی کے اسرار کو سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ منطقی استدلال سے انسانی روح کو سکون میسر آ سکتا ہے۔ اس ذہنی انقلاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے بابا جی کے ملنے کا اشتیاق اپنے اندر موجود پایا۔ بابا جی مجھ سے بڑی ہمدردی سے ملے۔ میں نے ان کے اندر ایک مقناطیسی کشش پائی اور اکثر ان سے ملنے لگا۔ میرے والد کا نقطہ نظر مادہ پرستانہ تھا۔ وہ ان پر اسرار معاملات سے ذرا دلچسپی نہ رکھتے تھے، اور بے جبیں تھے کہ میں بابا جی سے کیوں ملتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے، اگر تم اس شخص سے ملتے رہے تو ایک روز پاگل ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ شخص بھی خبطی اور پاگل ہے۔ میں بہرحال ان سے ملتا رہا، اور تھوڑے ہی عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا بابا جی کافی عالم فاضل اور ان لوگوں میں نہیں جو ہر جگہ معجزہ اور کرتب دکھاتے پھرتے ہیں۔ بابا جی رفتہ رفتہ مجھ سے بے تکلف ہو گئے۔ انہوں نے شروع سے اب تک اپنی 55 سالہ زندگی کے پورے معاملات مجھے سنا دیے تھے۔ بڑے عبرتناک واقعات تھے۔ بابا جی اگرچہ روحانیت اور کشف و کرامات کی بحث میں کبھی نہ پڑتے تھے، اور وہ صرف مجھ سے اس دنیا کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن میں نے اس زمانے میں یہ ضرور محسوس کر لیا کہ وہ ایک پراسرار قوت کے مالک ضرور ہیں۔ بابا جی کو کسی مذہب و ملت سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ صرف انسانیت کے قائل تھے۔ و جواب میں یہ بات ضرور مشہور ہو گئی تھی، بابا جی کو مجھ سے خاصی لگاؤ ہے۔ اب اکثر حسن ظن رکھنے والے آ کر ستاتے تھے کہ میں چل کر ان کی بابا جی سے سفارش کر دوں۔ میں نے بابا جی کی طبیعت سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے عجیب مصیبت میں جان تھی۔ لکھپتیہ چمار خاندان کی ایک عورت تھی، اور میرے گاؤں کے قریب رہتی تھی۔ وہ ایک روز میرے پاس آئی اور اپنی بپتا بیان کر کے مجھ سے کہنے لگی، آپ بابا جی سے سفارش کر دیجئے، وہ میرے پتی کے لیے کچھ کریں۔ میرے پتی پر ضرور کوئی آسیب سوار ہے۔ لکھپتیہ نے بیان کیا کہ اس کا شوہر بندیسری تپدق کے عرضے میں مبتلا تھا۔ مرض میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک روز اس کا دم ٹوٹنے لگا۔ چند گھنٹے بعد وہ ایک پیکرے بے جان تھا۔
ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ بندیسری کی رسم میت ہونے کا سامان ہونے لگا، لیکن لوگوں کے حیرت و تعجب اور خوف و ہیبت کی کوئی انتہا نہ رہی جب بندیسری تقریباً آدھ گھنٹے بعد زندہ ہو گیا۔ وہ ایک تندرست آدمی کی طرح باتیں کرنے لگا۔ قریب کی تحصیل میں ایک ڈاکٹر رہتے تھے، ان سے واقعہ بیان کیا گیا تو کہنے لگے، ہاں سکتے یا قومیں یعنی غشی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موت کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور پھر وہ جی اٹھتا ہے۔ چلو ساری بات ہوا ہو گئی، لیکن اس تاریخ کے بعد ہر دوسرے تیسرے مہینے بندیسری پر کوما کے دورے پڑنے لگے۔ بیچاری لکھپتیہ کی زندگی وبال ہو کر رہ گئی۔ لکھپتیہ کی زبان سے بندیسری کی آسیب زدہ زندگی کا حال سن کر میرے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ کسی نہ کسی بہانے اس موضوع پر بابا جی سے گفتگو ضرور کروں گا۔ کئی دن تک مجھے بابا جی نے اس موضوع پر بولنے نہیں دیا۔ اس بات کا انہوں نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، لیکن ایک دن وہ خود بخود کہنے لگے، تم کئی روز سے مجھ سے کچھ پوچھنے کی فکر میں ہو۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ تم اس فکر کو دماغ سے نکال دو، مگر تم طبیعت کے ضدی ہو۔ جو دھن تم پر ایک بار سوار ہو جائے وہ جلد نہیں اترتی۔ انسان کو ہر بات پر کیا، کیوں اور کیوں کا نہیں کہنا چاہیے، اور نہ ہر معاملے میں دخل در معقولات کرنی چاہیے۔ دنیا میں بہتیرے ایسے اسرار ہیں جن کو نہ جاننا ہی بہتر ہے۔ میں نے بابا جی کی روشن ضمیری اور غیب دانی کا مزید قائل ہو گیا، اس لیے میں نے ان کی باتوں پر کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور رسماً لکھپتیہ کا واقعہ بیان کر دیا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ بابا جی نے کہا، اچھا تم اس کے جاننے پر ہی تلے ہوئے ہو تو آج رات میری جھونپڑی میں بسر کرو اور یہ وعدہ کرو جو کچھ تم دیکھو گے اس سے نہ ڈرو گے اور نہ کسی سے اس کا ذکر کرو گے۔ میں نے وعدہ کیا اور پھر بابا جی کی کٹیا میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بابا جی نے پھر مجھ سے عہد لیا کہ جو کچھ دیکھو گے خاموش رہو گے۔ میں اور بابا جی کٹیا میں تنہا تھے۔ انہوں نے چراغ گل کیا اور مجھے اپنی بغل میں لے کر بیٹھ گئے۔ میں یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ بابا جی کے سارے جسم سے ایک روشنی نکل کر سامنے کی دیوار پر پڑنے لگی اور دیوار آئینہ کی طرح شفاف ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک لطیف پیکر صورت انسان سامنے والی دیوار پر نمودار ہوا اور شاید بابا جی کا اشارہ پا کر وہ لطیف پیکر کہنے لگا، میں ایک روح ہوں، میرا نام گوبند ہے، میں بچپن سے لکھپتیہ کا پجاری تھا، اس سے شدید محبت کرتا تھا، شاید میری شادی لکھپتیہ کے ساتھ ہو جاتی، مگر میں اس وقت کے آنے سے پہلے مر گیا اور لکھپتیہ کی محبت کا سودا ساتھ لے گیا۔ اس واقعہ کو 15-20 سال گزر چکے ہیں، کو 11 برس ہوئے۔ لکھپتیہ کی شادی بندیسری کے ساتھ ہو گئی۔ میں اب مجبور تھا، آخر وہ دن آیا، بندیسری بیمار پڑ گیا اور آخر کار مر بھی گیا۔
میں بڑی التجاؤں اور منتوں کے بعد عالم برزخ اور عالم ارواح سے اپنے سرکردہ سے اجازت لے کر بندیسری کے جسم میں داخل ہو گیا۔ چنانچہ اب میں بندیسری کی صورت میں موجود ہوں۔ دنیا والے مجھے بندیسری سمجھتے ہیں، لیکن میں اصل میں گوبند ہوں۔ لیکن کبھی کبھی مجھے بندیسری کے قالب سے نکل کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے اور اس غصب کردہ جسم کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اس وقت سمجھتے ہیں بندیسری پر سکتے کا دورہ ہے۔ یہ کہہ کر گوبند کی روح غائب ہو گئی۔ بابا جی پھر اپنی حقیقی اصلی حالت میں آ گئے اور چراغ روشن کر کے کہنے لگے، تم نے دیکھا، ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ان کی تحقیق کے در پہ ہونا چاہیے۔ آج اگر میں تم سے مجبور نہ ہو جاتا تو ہرگز اس معاملے میں مداخلت نہ کرتا، لیکن کم سے کم اتنا سمجھ لو، میں ان معاملات کی روک تھام نہیں کر سکتا۔ یہ عالم ارواح کے راز ہیں اور اس عالم پر ہمارا بس نہیں چل سکتا۔ اتنا تو تمہیں اندازہ ہو گیا، موت کے بعد جو زندگی گزرتی ہے وہ ماضی کے واقعات سے پابہ زنجیر ہوتی ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد بھی ویسا ہی رہتا ہے۔ انسان مرنے کے بعد بھی ویسا ہی رہتا ہے جیسا حیات عرضی میں تھا۔ جاؤ اور کوشش کرو تمہاری یہاں کی زندگی خوشگوار ہو تاکہ آنے والی زندگی کی شورشوں سے بچو۔ بابا جی نے پہلی بار مجھ سے نصیحت آمیز لہجے میں گفتگو کی تھی۔ میری زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میری حیرت بدستور قائم تھی۔ دوسرے روز میں نے لکھپتیہ کو بلایا اور اس سے قبل از شادی کے واقعات دریافت کیے۔ میں نے اس کو یقین دلایا اگر وہ اپنی مصیبت کی اصلیت سے واقف ہونا چاہتی ہے تو اس کو اپنا راز فاش کرنا ہوگا۔ لکھپتیہ نے جو واقعات بیان کیے، اس کے بعد میں نے بابا جی سے اجازت لے کر لکھپتیہ کو حقیقت سے خبردار کر دیا۔ اس طرح غریب عورت کو ایک حد تک اطمینان ہو گیا۔ اس واقعے کے سلسلے میں مجھے صرف اتنا کہنا ہے، بندیسری پر برابر غشی کے دورے پڑتے رہے۔ یوں سمجھیے گوبند کی روح وقتاً فوقتاً بندیسری کا قالب بدلتی رہی تاکہ خود لکھپتیہ طاعون میں مبتلا ہو کر مر گئی۔ اس کے بعد گوبند کی روح نے بھی بندیسری کے قالب میں حلول کرنا ترک کر دیا۔ یہ واقعہ ہم نے رئیس عمر امروہوی کی کتاب عالم برزخ سے لیا۔ رئیس امروہوی اس واقعے کے آخر میں لکھتے ہیں، ان واقعات کی علماء مذاہب اور ماہرین نفسیات جو چاہیں تفسیر اور توجیہ کریں، لیکن اگر روح واقعی کوئی چیز ہے، اگر وہ اپنی بقا کے لیے جسم کی محتاج نہیں، تو ہم کم سے کم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ روح جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی اپنی انفرادیت برقرار رکھتی ہے اور اس انفرادیت کی بنا پر اس کے تعلقات اس دنیا سے باقی رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنے چینل پر شفق یوٹیوب پر ایسے ہی واقعات گاہے بگاہے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس چینل پر
سیاسی تجزیے بھی ہوتے ہیں، جاسوسی کے حوالے سے بھی واقعات اس چینل پر دیے جاتے ہیں۔ آپ ایسی چیزیں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے شفق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔